آغاز میں آپ کو بتائیں، چارسدہ کے نواحی علاقے میں گاڑی پر فائرنگ سے ممتاز عالم دین شیخ ادریس شہید ہو گئے ہیں۔ سی پی او کے مطابق مولانا محمد ادریس کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار 4 دہشت گردوں نے گاڑی پر اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے جنہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ چارسدہ میں یہ پیش آنے والا جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے اور دل خراش ہے۔ مولانا محمد ادریس جیسے علمی شخصیت کو اس طرح کا نشانہ بنانا نہ صرف ایک خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس ایک بہت بڑے عالم، لاکھوں علماء کے استاد، اور اس خطے کے اندر حدیث کے علم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم سے نوازا تھا، اور ہمیشہ امت مسلمہ کے مصائب اور مسائل پہ وہ ایک توانا آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ فتنہ خوارج، وہ دہشت گرد جو اس ملک کے اندر انسانیت کے قاتل ہیں، علماء کے قاتل ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حامد الحق اب شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب، اس طرح ہزاروں علماء اس ملک میں ان دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے، اور پاکستان کی ریاست نے ان کے خلاف اس وقت جو موقف اپنایا ہے، جو پالیسی اپنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اف اینڈ بٹ کرتے ہیں، یہاں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے دہشت گردوں کے سہولت کار بنتے ہیں، یا ان کے لیے گوشے کی اپیل کرتے ہیں، یا مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ ہم کن سے مذاکرات کریں؟ وہ جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں روز ڈرون حملوں میں، وہ جو ہمارے علماء کو شہید کرتے ہیں، وہ جو ہمارے نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، مولانا شیخ الحدیث مولانا ادریس کے قاتل جو ہیں یہی ہیں جو روز ڈرون مار کے کبھی کسی علاقے میں، کبھی باجوڑ میں، کبھی کہیں عورتوں اور بچوں کو شہید کرتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو مسجدوں میں خودکش حملے کرتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح پوری قوم ایک کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے کہ فتنہ خوارج یہ ظالم ہیں، اور ہماری فوج اور ریاست کے اداروں کو ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنی ریاست کو کہتے ہیں۔ آج میں اپنے پرائم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستانی تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی امن کی کوششوں پر فیلڈ مارشل صاحب اور حکومت کی تحسین کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ امن کی بات کرتے تھے۔ اور میں افغانستان کی عبوری حکومت سے بھی آج سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں افغانستان کی آبادی کے لیے، افغانوں کی مدد کے لیے لگا دی، آج ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور وہ سلوک کرنے والے، وہ قاتل، وہ سفاک، وہ دہشت گرد آپ کی زیر سرپرستی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب ملا ہیبت اللہ صاحب کو دینا ہوگا۔ اس کا جواب جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت دے۔ کیا یہ نیکی کا بدلہ آپ یہ دے رہے ہیں؟ پاکستان کے علماء، پاکستان کی عوام دین سے محبت رکھنے والے غمگین ہیں۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ کس سے جا کے کہیں کہ یہ دہشت اور بربریت اور سفاکیت جس کو اس کو جہاد کہا جاتا ہے، یہ اس کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ لہذا یہ جو علماء کا قتل ہے اور یہ جو عوام کا قتل ہے، سلامتی کے اداروں پہ حملے ہیں، بچوں پر حملے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم متحد ہے ان ظالموں کے خلاف، اور ہمیں افغانستان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ اگر افغان عبوری حکومت یہ دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی کی سرپرستی نہیں چھوڑے گی، ان دہشت گردوں کی سرپرستی نہیں چھوڑے گی، تو پھر حکومت پاکستان کو، جیسا کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا تھا، اپنے پاکستانیوں کے خون کا قصاص لینے کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھانا چاہیے، اور آخر تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔